نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین گرامی قدر، علماء ذی وقار، آج استاد العلماء اور تمام علوم مروجہ کے ایک بحر ناپیدا کنار، بحر زخار، اقلیم درس و تدریس کے تاجدار، اور جرأت و استقلال کے ایک بلند مینار، حضرت دھمن، چھوٹا سا گاؤں، غیر معروف جگہ، مگر اس میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی کہ جس نے اپنے علم اور کمالات فطریہ اور وہبیہ کے حوالے سے اس مقام غیر معروف کو بھی شہرت دے دی۔ میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں، میرا ان سے کچھ اور تعلق بھی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ملک بھر سے جید علماء تشریف فرما ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ استاد العلماء کی خدمت میں حاضر رہ کر علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، اور آج تک وہ سلسلہ درس و تدریس جاری کیے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی مدرس ہیں۔ مجھ سے پہلے محترم مولانا اشرف سیالوی صاحب نے بڑی عمدہ خطابت فرمائی اور ان لوگوں کا رد پیش کیا
جو کسی مرد مومن کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس پر موت کا اطلاق کرتے ہیں، اور ایسی موت جو نہ کچھ دکھا سکتی ہے اور نہ سنوا سکتی ہے۔ اگر مولانا یہ سب باتیں اپنی طرف سے کرتے تو آپ کو بھی اعتراض کا حق تھا اور مجھے بھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآنی آیات سے اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول روایات کا بالتفصیل ذکر فرمایا، اور اپنے مخصوص انداز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جن لوگوں نے یہ طے کیا ہو کہ ہم نے سب کچھ سننے کے بعد بھی تسلیم نہیں کرنا، ان کا علاج نہیں ہے۔ یہ اصل ایک ضد ہوتی ہے، کچھ پارٹی بازی ہو جاتی ہے، مختلف مکاتب فکر کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو دلائل پیش کیے گئے یہ ایسے دلائل ہیں کہ ان پر اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو غالباً ان کا رد وہ پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر وہ رد کریں گے تو حضور کی احادیث صحیحہ کو رد کریں گے، اور آپ کی احادیث کو یا کسی حدیث صحیح کو رد کرنا یہ حضور کے قول کو، ارشاد کو رد کرنا ہے، اور حضور کے کسی قول کو رد کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے یقیناً خارج کر دیتا ہے۔ بات چلے گی، لیکن آپ بات چلائیں گے تو بات چلے گی۔ کیونکہ ظاہری عقل والے ایک مقام خاص پر آ کر رک جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے منزل ذوق و شوق طے کرنا ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بات دل میں طے کر لی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ منزل طے کرنی ہے، تو پھر عقل سے آگے ایک منزل ہے، ایک جذبہ ہے جس کو ہم جنون سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس جنون میں عقل نہیں ہوتی۔ یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ آگ کے واقعہ سے اسی کا تعلق ہے کہ عقل ظاہر تو آگ میں کودنے سے روکتی ہے، تو جس وقت جناب ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگائی تو نعوذ باللہ آپ عقل سے فارغ ہو چکے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ اور جو ذوق پیدا ہوا تو اس ذوق کا اتباع عقل ظاہر نے کیا۔ وہ جو عقل کے بعد ایک ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل، ایمان،
وہ جو ایک جذبہ اور ذوق پیدا کرتا ہے اس کا پھر اتباع عقل کرتی ہے. وہ جذبہ آگے آگے ہوتا ہے اور عقل اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، مقام ہوش پہ رک جائیں گے یہ فرزانے، عبور وادی حیرت کریں گے دیوانے. تو آپ مجھے یہ ذوق و شوق کے مراحل اگر اس جنون اور ان وجدانی کیفیات کے ساتھ طے کروائیں گے تو میں آپ کو بھی اس ذوق کے ساتھ لے کر چلوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں. چھوٹا سا جملہ ہے آیت کریمہ کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والا ڈرتا ہے. یعنی جو نہیں ڈرتا اس میں علم نہیں ہے، اور جو جتنا ڈرتا ہے اس میں اتنا ہی علم زیادہ ہوتا ہے. اللہ سے جو ڈرتا ہے اس میں بے باکی ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اور جو کچھ اللہ کسی سے سلوک کرنا چاہتا ہے صلے کی صورت میں، جزا کی صورت میں یا سزا کی صورت میں، تو اسے روک کوئی نہیں سکتا. تو اسی لیے لوگوں نے کہا، داناؤں نے، کہ بے باکی، علم میں بے باکی چاہیے کہ آپ صاف اور سچی اور سیدھی بات برملا کہہ سکیں جو آپ نے پڑھی ہے، اور آپ اس پر یقین کی حد تک حاوی ہیں، اس پر، اس کو برملا کہیں. مولانا عطا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ میں یہ خاص بات تھی اور خصوصیات بھی تھی، چونکہ یہ محفل ان کے حوالے سے بھی ہے. تو میں گوڑلے سے یہاں آیا تو مولانا کی محبت اور میرے جد امجد حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو ان کی عقیدت اور محبت تھی وہ مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے. جو گھر سے کبھی نکلے ہی نہ تھے، کوچے میں وہ تیرے پھرتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں، کچھ یادیں اور کچھ حوالے ہیں ایسے کہ جن حوالوں کے تحت میں یہاں پہلے بھی آیا اور اللہ نے زندگی رکھی تو حاضری ہوتی رہے گی. تو ان میں خاص بات یہ تھی، علماء تو بہت ہیں، ہزاروں ان کے شاگرد بھی ہیں اور دنیا میں بھی علماء ہیں، اور بڑی بڑی بے باکیاں بھی دکھاتے ہیں،
مولوی بے باکی بھی دکھاتا ہے، مگر اس کی بے باکی موقع شناس ہوتی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا۔ تو یہ موقع شناس بے باک ہوتے ہیں، جہاں ان سے ان کو کچھ ملتا ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، اس کے سامنے بے باکی نہیں کرتے، لیکن اور لوگوں کے سامنے بے باک ہو جاتے ہیں۔ لیکن حافظ عطا محمد وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے جس کے ساتھ نسبت اور تعلق روحانی بھی قائم کیا، اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ شرعی آ گیا تو ان کے پاس اگر دلیل تھی تو انہوں نے ان کی بات ماننے سے معذرت کر لی۔ مہذب کیونکہ پیر خانہ تھا۔ میری بات سنیں، زیادہ نعرے نہ لگائیں، ان کا میں اتنا شائق نہیں ہوں۔ ہاں، جب پیمانہ صبر ذوق لبریز ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، ہوش سے سنیں میری باتیں۔ تو انہوں نے معذرت کی کہ جناب میرے پاس دلائل ہیں، تو میں اپنے دلائل کی بنا پر جو میرے پاس چیز ہے میں اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں۔ پھر اگر عام ذوق کے، عام ذہن کے کوئی شیخ یا پیر ہوتے تو وہ شاید اپنے عالم مرید سے الجھ بھی جاتے، ناراض ہو جاتے، خفا ہو جاتے، نظروں سے گرا دیتے۔ لیکن پیر بھی اتفاق سے، پیر مہر علی کی آغوش کے پروردہ، تربیت یافتہ، حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ میرے جد امجد، وہ اس کی قدر کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ عطا محمد نے جو یہ دلیل دی ہے یہ دلیل مضبوط ہے، اور وہاں کے علماء کو یہ فرماتے تھے کہ آپ ان کے مقابلے میں کچھ دلائل پیش کریں، اگر دلائل پر فیصلہ ہوگا، اگر آپ کے دلائل مضبوط ہیں تو فیصلہ آپ کے دلائل پر ہوگا، ورنہ مولانا عطا محمد صاحب کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ ورنہ عام آدمی کوئی ہوتا وہ کہتا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے کہ تم یہاں ہمارے معاملات میں یا ہمارے نقطہ نظر کے مخالفت کر رہے ہو۔ تو اتنی وسعت تھی ان میں، عزت کرتے تھے۔ آج کون پیر ہے، کون عالم دین ایسا ہے کہ جس کی بات کو اگر رد کر دیا جائے تو وہ برملا اس کا اظہار نہ کر دے، وہ اپنے خطاب میں اس کا اظہار نہ کر دے، نجی محفل میں نہ کر دے، اور اپنی تحقیق کو حرف آخر قرار دے، جائے کہ ایک شیخ جو لاکھوں مریدوں کا پیر ہو، دولت دنیا بھی جس کے پاس ہو، عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، اللہ نے عطا کیا ہو، تو ایسا آدمی اگر کسی صاحب علم کی عزت اور قدر کرے، اختلاف کے باوجود، مسائل میں اختلاف ہے لیکن چونکہ شرعی دلائل کی وجہ سے اختلاف ہے، اس لیے میرے دادا حضرت بابو جی، جو شخص شرعی دلیل پیش کرتا تھا آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ اور پھر حالانکہ اب مجھ پر کافی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کے پاس کٹر قسم کے دیوبندی بھی آتے تھے، وہابی، دیوبندی، درگاہوں مزاروں کے منکر، وہ بھی آتے تھے، بات کرتے تھے، بزرگوں پر اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے تھے، مگر وہ کبھی چین بجبی نہیں ہوئے، کبھی چین بجبی۔ یہ صوفی ہے،
یہ مسلب ہے صوفی کا. میں نے کیا کہا؟ یہ مشرب ہے صوفی کا. مولوی کا مشرب ہے کہ وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر جواب دے گا، تند و تیز لہجے میں اس کی باتوں کو رد کرے گا، اس کو کافر قرار دے گا، سب کچھ کرے گا. لیکن صوفی جو ہے اس نے وہی بات اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن جو لہجہ ہے اس کا لہجہ رسالت مآب کے لہجے سے ملتا ہے. وہ عکس ہے حضور کی تعلیم کا. جدال بھی کرو، مقابلہ بھی کرو، مناظرہ بھی کرو، تو اس میں اپنے علمی تفوق کو ثابت کرنے کے لیے بات نہ کرو کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں. ہو سکتا ہے جس آدمی سے تم مقابلہ کر رہے ہو اس کو ہزاروں ایسی باتیں پتہ ہوں جنہیں تمہیں خبر ہی نہیں، اس کی ہوا بھی نہیں لگی. تم اپنے آپ کو علیم خبیر کیوں سمجھتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دو چار لفظ پڑھنے سے انسان کلی علوم پر حاوی تو نہیں ہو جاتا. تو صوفیاء کی تعلیم کیا تھی کہ اپنے بزرگوں کے خلاف منہ پر سنتے تھے، لیکن ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم بکواس کرتے ہو، بکتے ہو، تم مرتد ہو، منکر ہو، مردود ہو، جاؤ دفعہ ہو، نکل جاؤ تم ہمارے دربار سے. نہیں، اگر کوئی بات ہے اس کا اعتراض رفع کرتے تھے، کیونکہ اعتراض رفع کرنے کے لیے بھی پہلے علم چاہیے. وہ پیر اعتراض رفع کر سکتا ہے جو صاحب علم ہو، جس کے پاس کچھ علم ہو. ہمارے متاخرین مشائخ میں سے اور ہمارے پیرخانہ حضرت شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو لے کیا کہ وہ ایک خانقاہ کے حوالے سے ان کا ایک نام تو تھا ہی، سجادہ نشین بھی تھے، متولی بھی تھے، سب کچھ تھے، اور یہ کوئی ایسی ان کے لیے نئی بات نہیں تھی. پاکستان میں اور ہزاروں درگاہیں ہیں جس کے متولی بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ملتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. لیکن ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ رسالت مآب کے علوم کے وارث تھے. ان میں وہ خوبیاں تھیں. ان کے دور میں علماء کا جو وہاں ہجوم ہوتا تھا، ان کے ارد گرد جو گفتگو ہوتی تھی، اور جو ان کی ایک علمی حیثیت تھی، سادگی، اور پھر وہ شان، اور یہی سادگی مجھے مولانا عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتی ہے. آپ نے بھی ان کو دیکھا ہے. تو اتنا فاضل آدمی اور اس سادگی میں رہنا یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اس قسم کی چیزیں اب ایسے لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں. تو برہم وہ ہوتا ہے جس کے پاس یا تو ضرورت سے زیادہ دو چار لفظ آ گئے ہیں اسے، تھیلی نکی ہوئے تھے روپیہ پہ پیسے والی تھیلی چ روپیہ پہ پنجابی سمجھی نا. تو یا علم کم ہو، علم کو ہضم کرنے کے لیے بھی ایک پھکی چاہیے. آپ کھانا زیادہ کھا جائیں تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ دو چار لفظ پڑھ جائیں زیادہ تو آپ کو ہضم نہیں ہوتا جب تک آپ اعتدال کی پھکی نہیں کھائیں گے. معتدل زندگی گزارنا، معتدل انداز بیان، معتدل تنقید، وہ آپ نہیں پیدا کریں گے تو آپ علم کے جو تقاضے ہیں ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت ہے اور آپ کا انداز تبلیغ بھی یہی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کا انکار کیا گیا،
اور بڑے زوروں سے انکار کیا گیا، اور 13 سال آپ کی مکی زندگی جو ہے آپ کے سامنے ہے، احادیث میں بھی ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ذکر ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اچھا طریقہ ہے جدال کا بھی، اختلاف کا بھی، وہ اختیار کیجیے۔ یہ حضور کو اللہ سکھا رہا ہے، کیونکہ اللہ معلم ہے، سکھا رہا ہے۔ تو اب اس آیت اور حضور کی پھر اپنی جو سیرت طیبہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ راستہ بھی، وہ طریقہ بھی اختیار کریں۔ تو کم از کم ہمیں کوئی بدتمیز تو نہ کہے گا کہ تمہیں تو بات بھی کرنی نہیں آتی، تم کس طریقے سے بات کر رہے ہو۔ سب سے پہلے ہمارے صوفیاء، جن کو روحانی لوگ آپ کہتے ہیں، یہ اخلاق اور مقام شناسی کا درس دیتے ہیں کہ جس کا جو مقام ہے، جس کی جو اہلیت ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اگر یہ نہیں ہے تو لفظوں کا آڑتی بننے سے، چند الفاظ بولنے سے انسان کوئی صاحب فضیلت نہیں ہو سکتا۔ آج وہی دیکھیں جن کا بھی مولانا ذکر کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ان واضح احادیث اور حضور کے عمل کے باوجود ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی لفظ جانتے ہیں، وہ بھی علم رکھتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، لیکن جو ان کا انداز بیان ہے وہ گستاخانہ ہے۔ اس میں بات سمجھنے کا ذوق نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو وہ جذبہ اور ذوق پیدا کر کے اپنے سے بڑھ کر جو آپ علم رکھتے ہیں ان کے پاس آؤ، آرام سے بیٹھو، پوچھو، سوال کرو، جواب حاصل کرو۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنے ذہن میں ایک نظریہ یا نقطہ نظر بنا لیا، بس اسی کی آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ نے یہ اب طے کر لیا ہے، قسم اٹھا لیا ہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی نظریہ بنانا کفر سمجھتا ہوں۔ جب آپ خالی الذہن نہیں ہوں گے، ذہن کو خالی نہیں کریں گے، اعتدال کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، تو آپ حقیقت مسئلہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ضد آپ کے اندر ہوگی تو آپ حقیقت مسئلہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حقائق تک پہنچنے کے لیے اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہی ذہنی ناہمواری آج ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے۔ دہشت گردی شروع ہو گئی، قتل و غارت اور کفر و فسوق کے فتوے، زبان درازی، الزام تراشی، تانا و تشنیع کے نشتر، باہمی تکفیر کا سلسلہ۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی وجہ کہ مختلف مسالک معرض وجود میں آ گئے۔ مسالک کا معرض وجود میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا اور ہے، میرا اور ہے، لیکن اس میں شدت پیدا کرنا، پھر اپنی بات کو حرف آخر سمجھنا اور کہنا، یہ غلط ہے۔ یہاں سے تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور کشیدگی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ ہم نے موضوعات منتخب کر لیے،
کہ ہم نے تو رسالت پر بولنا ہے، توحید پر تو بولنا ہی نہیں ہے۔ توحید کے ٹھیکیدار کچھ اور مسلک کے لوگ بن گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو رسالت پر بولنا جانتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا تو یہ ہے یہ اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے نام پر تو ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، رسول کے نام پر ان کو پیسے ملتے ہیں، اس لیے یہ بولتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، کیونکہ مانگنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں نا وہ راستے میں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو اللہ کے نام سے مانگتے ہیں، ان کو کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن رسول کے نام پر لوگ دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ جو اللہ کے نام پر نہیں دیتے وہ رسول کے نام پر دیتے ہیں، تو اللہ نے رسول کو کچھ عطا کیا ہے تو دیتے ہیں۔ اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے نا، ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ ٹھیکیدار بن گئے توحید کے، اب توحید کو انہوں نے اپنی مرضی سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ میں حقائق بیان کر رہا ہوں جو اس دور کا سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ضرورت ہے ان باتوں کی۔ میں وہ لچھے دار اور ساری تقریر جانتا ہوں، میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے لیے، مگر میں آج یہ چاہتا ہوں کہ چند حقائق پر مبنی میں باتیں آپ سے کروں۔ کوئی ذوق شوق کی بات آئی تو وہ آپ کو شعر و سخن بھی سنا دیں گے، کوئی ایسا، لیکن وہ بات کی باتیں۔ پہلے یہ ذرا فکر انگیز باتیں سنیں، اور یہ پیغام آپ کے حوالے سے اور اس کیمرے کے حوالے سے پوری دنیا میں انشاءاللہ جائے گا۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ وہ انہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا کہ ہم ٹھیکیدار ہیں توحید کے، کچھ رسالت کے ٹھیکیدار بن گئے، انہوں نے رسول کا نام نہیں لینا، انہوں نے اللہ کا نام نہیں لینا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے، اور آپ یہ دیکھیں میں کسی فرقے کی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا، میں ایک صوفی خانوادے سے تعلق ہے میرا، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں نے بھی حمداللہ اور قاضی پڑھا ہے، میں نے بھی بحمداللہ مروجہ تمام کتابیں درسیات پڑھی ہیں، مولوی ہوں، لیکن ذہن صوفیاء کی تعلیم اور ان کے انداز تبلیغ کا ہے۔ جب لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا دوسرے مسلک والوں سے تعلق ہے، رابطہ ہے، میں بعض شیعہ کی محفل میں بھی گیا، مشاعرے میں گیا، میں صرف مولوی تو نہیں کہ تقریر کر لوں، میں 6-7 زبانوں میں شعر کہتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو کراچی میں بہت بڑا مشاعرہ ہوا، لکھنؤ، دلی، حیدرآباد، دکن، رامپور اور کہاں کہاں سے اساتذہ سخن آئے تھے، وہاں ہم نے مشاعرہ ولادت علی پر پڑھا، تو شیعہ نے بلایا تو میں وہاں بھی گیا۔ اب میں کو وہاں جانے سے کافر تو نہیں ہو گیا، لیکن میں نے وہاں بھی وہ طریقہ بیان کیا جو میرے بزرگوں نے اختیار کیا اور جسے میں طریقہ حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی دیوبندی بھی آیا، اور بڑے کٹر قسم کے دیوبندی، وہ بھی میرے پاس اب بھی آتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے مجھے کچھ اور ہیں، کچھ اور سمجھ کر آتے ہیں، لیکن جاتے کچھ اور سمجھ کر آتے ہیں۔ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا۔ میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف جب جاتے تھے تو دلی میں ہندو اور سکھ ان کی دعوت کرتے تھے۔ کچھ ہمارے گوڑلے کے ہندو اور سکھ گئے، اور وہاں جو محفلیں ہوتی تھی، دوارکا سنگھ ہوتے تھے، وہاں بھی محفل سماعت کی ہوتی تھی، قوالی ہوتی تھی۔ تو الا اللہ کا دور
لا الہ دی رمز نیاری الا اللہ بھی کئیوں یار۔ بلے شاہ صاحب کا یہ کلام ہمارے محبوب قوال مرحوم نے گانا شروع کیا تو دادا صاحب فرماتے تھے کہ وہ ایسی محفل ہوئی کہ وہاں ہندو اور سکھ بھی اٹھ کر الا اللہ کرنے لگے۔ اب وہاں معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا سمجھتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک صوفی کے بغیر ہندو اور سکھ کی محفل میں کوئی نہیں جا سکتا۔ یا معین الدین اجمیری بیٹھے تو اب کیا معین الدین اجمیری نے اس ماحول میں بیٹھ کر وہی رنگ اختیار کیا؟ نہیں، وہ مسلمان رہے، ان کے عقیدے اور تھے، ان کے اور تھے۔ البتہ ان کی وہ رسوم بعض جس کو وہ اپنی لیے عبادت سمجھتے تھے تو ان کو انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنا کر ان کی عبادت کے رنگ میں اپنا پیغام پیش کیا تو آج یہ ہندوستان آپ کو مسلمان نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ بتائیں، علی حجویری، معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر اور علیہ الرحمہ، ان ایسے علماء صوفیاء کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کو مسلمان کیا، اکثریت کو مسلمان کیا۔ یہ آپ کے جو مدعی مولوی ہیں توحید کے بھی آج علم بردار بہت پھر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھے؟ انہوں نے بھی توحید بیان کی، آج بھی توحید بیان ہوتی ہے، لیکن اس توحید میں اور اس توحید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے توحید کو دلوں کے اندر اتار دیا اور آنے والے کو عارف بنا کر اٹھایا، اور آج اگر بیان کی جاتی ہے توحید تو جو رہا سہا ادب ایمان ہے وہ بھی اس کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ تو میں اس لیے، اور ہماری درگاہ ہے، خانقاہ ہے، وہاں ہر قسم کے خیال کے لوگ آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بندش نہیں، جو بھی آئے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے تو بات وہی کی جاتی ہے جو بات کی جانی چاہیے۔ میری ایک حمد میں نے کہی تھی، تو گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ یعنی صحابہ ہوں، نبی ہوں، تابعی ہوں، کوئی بھی ہو، جس پر کوئی مصیبت کا وقت بنا تو اس نے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ اللہ ہی مشکل کشا ہے، انبیاء بھی اس کی بارگاہ میں جھکتے رہے اور اسی سے مانگتے رہے۔ تو یہ عقیدہ غلط تو نہیں ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو یہ ہم جب چھپ کر گئی تو پنڈی کے ایک بہت بڑے مدرسہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اسی مسلک کا ہے، تو اس کے ایک بہت بڑے مدرس مجھے وہاں ملنے آئے گولڈے، ان سے نشست رہی، گفتگو رہی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کے مدرس اور پھر ماشاءاللہ مسلک بھی دوسرا اور پھر ان کے سربراہ، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ بھی اسی قسم کی باتیں کرے گا جو ہم اور باتیں کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بات چھیڑی تو جب انہوں نے اپنے انداز سے بات کرنا چاہیے تو میں نے اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا شروع کیا کہ جناب یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہاں غلط ہے، اس کی جگہ آپ یہ کہیں۔ 2 گھنٹے وہ نشست رہی اور وہ شخص اتنا خوش ہو کر اٹھا اور اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گا۔ وہ 2-3 مرتبہ وہاں آئے۔ تو کیا ہوا اگر میں پہلے ہی کہہ دیتا کہ یہاں داخلہ منع ہے، آپ لوگ نہیں آ سکتے، یہ ہمارے مشائخ کا، ہمارے صوفیاء کا طریقہ نہیں ہے، پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ سب لوگوں سے آپ ملیں، سب کی بات سنیں۔ تو میں سب کی بات سنتا ہوں
پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میرا عقیدہ خراب ہے یا میرا عقیدہ بدل گیا ہے۔ عقیدہ بدل نہیں سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو عقیدہ ہے وہ تو بدل نہیں سکتا۔ جو ہے اللہ کا، اللہ واحد ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب اللہ دو ہوں گے تو عقیدہ واحد کا بدلے گا نا۔ جب ہے ہی ایک تو عقیدہ بھی ایک ہی کا رکھنا پڑے گا، لہذا عقیدہ صحیحہ جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت ہیں، 1400 سال پر محیط اس ارض دراز سے جن عقائد صحیحہ، حقہ اور متفقہ پر قائم ہیں، تو ان کے پیچھے کچھ دلائل ہیں، عقلی بھی نقلی بھی۔ عقلی کو دیکھنا ہے تو فخر الدین رازی کو پڑھیں، نقلی کو دیکھنا ہے تو ہمارے جو مفسرین ہیں ان کو دیکھیں، جنہوں نے حضور سے روایات کی ہیں، صحابہ سے روایات کی ہیں، اہل بیت سے روایات کی ہیں۔ زبان، لغت، بیان کو ساتھ رکھ کر انہوں نے درایت اور روایت کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس انداز سے آپ اگر بات کریں گے تو مفید بات ہوگی، ورنہ جھگڑا پڑے گا۔ تو میں نے جب یہ باتیں کی، اب مجھے کہتے ہیں جناب بعض لوگوں، اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ ایک واعظ شہر کا جو عقیدہ ہو، جو عام واعظین بیان کرتے ہیں عقائد کے متعلق، اگر وہی میرا عقیدہ میں بناؤں تو میں اہل سنت کا فرد ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں مولانا نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، میں ان کے حوالے سے ان باتوں کو نہیں مانتا کہ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ اس لیے مانتا ہوں کہ انہوں نے حضور سے ان کو منسوب کیا ہے، یا میری بات کو یہ اس لیے نہیں مانے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں اگر روایت اور درایت عقل و نقل کے اعتبار سے کم از کم سلیم العقل آدمی ان باتوں کو تسلیم کرتا ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اس حوالے سے بات مانی۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس سے بڑی بات کہ رسولوں نے جو بات منوائی ہے، میں نے یہ کہا نا کہ سیالوی صاحب بیٹھے ہیں کہ میں ان کے حوالے سے یہ بات کہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں، یا نصیر الدین صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ گولڈے شیف کے پیر ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں، نہیں اس لیے نہ مانو آپ، یہ غلط بات ہے، ان حوالوں سے قطعاً آپ نہ مانیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم کس کا حوالہ دے رہے ہیں، ہم چیز کیا پیش کر رہے ہیں، دلائل ہمارے پاس کیا ہیں، تو ان کا حوالہ جو بڑا حوالہ ہے ہمارا، ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ نے بڑے حوالے کو رد کیا ہے، مجھے یا سیالوی صاحب کو رد نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے بڑے حوالے کو رد کیا ہے تو آپ جانیں اور وہ جانیں، اور شریعت میں اس کا جو حکم ہے وہ پھر آپ پر لاگو ہوگا۔ اب دیکھیں یہی بڑا حوالہ ہے کہ نبی ایک منصب ہے، آدم سے لے کر رسالت مآب تک کسی نبی نے یہ کسی سے نہیں کہا کہ تم مجھے میری حیثیت سے مجھے مانو، کہ تم مجھے میری حیثیت سے مانو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں محلے کا رہنا ہے، فلاں خاندان کا ہوں، فلاں شہر کا ہوں، یا مجھ میں یہ کوالٹیز ہیں، یہ صلاحیت ہیں، یا میں نابغہ روزگار فرد ہوں۔ کسی نبی نے نہیں کہا، آپ ثابت کریں۔ جس نے بھی تبلیغ شروع کی تو یہ کہا کہ میں رسول ہوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تمہاری طرف رسول ہوں
قاصد ہوں اللہ کی طرف سے، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول سمجھ کر مانو، مجھے میری ذاتی حیثیت سے نہ مانو۔ کیوں کہ اگر ذاتی حیثیت وہ پیش کرتے تو مکے والے، ان کے بڑے رشتے بھی موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا، جیسا کہ ابھی انہوں نے ذکر کیا، ابو لہب بھی موجود تھا، ان کے چچا موجود تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ان کے چچا زاد بھی تھے، اور رشتہ دار بھی، قریبی لوگ موجود تھے، تو ان میں حضور کی کیا خصوصیت ہے؟ نبوت سے قطع نظر جو اللہ کی طرف سے آپ کو مقام خاص عطا ہوا ہے، وہ اگر ہٹا لیا جائے تو جب پتہ نہیں تھا تو ان میں کیا حیثیت ہے؟ وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے جیسا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس پر کہاں سے نبوت آ گئی؟ لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ جس کو یہ جسد ظاہری دے کر اللہ نے بھیجا ہے، اس میں بہت سے کمالات بھی بھر کر اس نے بھیجا ہے، لیکن ان کمالات کا اس وقت ظہور نہیں ہوا تھا، ظہور کا حکم نہیں تھا۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو اس وقت ان کمالات کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء ما سبق نے، آپ نے بھی اور تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اپنی ذاتی شخصیت یا حوالے سے تسلیم نہیں کرایا اور نہ اس کے لیے کہا، بلکہ ایک بڑے حوالے کا، بڑے ذریعہ کا آسرا لیا، اور وہ اللہ کا آسرا ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کا نام مانو اور ہمیں تسلیم کر لو۔ اب جو اللہ کے حوالے سے بھی جنہوں نے ان کو نہیں مانا، پھر اللہ جانے اور وہ جانے، انہوں نے تو پیغام پہنچا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذاتی شہرت کے لیے، ذاتی تشہیر کے لیے، ذاتی شہرت اور مقام حاصل کرنے کے لیے انبیاء ما سبق اور ما بعد نے، یعنی جس دور میں بھی جو ہوا، کسی نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہی بات ہے علماء پر بھی، مشائخ پر بھی، مبلغین پر بھی، کہ وہ اپنے نقطہ نظر کو اپنے حوالے سے نہ ٹھونسیں، بلکہ وہ جو نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اسے قرآن و سنت سے پیش کریں۔ جب نبی اپنی نبوتوں کو اللہ کے حوالے سے منوا رہے ہیں اور اس کا تقاضا کر رہے ہیں، تو اور کون اتنا بڑا ہے یا اس قابل ہے کہ وہ براہ راست کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مانو؟ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، بڑے سے بڑا ہو ہم نہیں مانیں گے جب تک قرآن و سنت کا معتبر حوالہ نہیں ہو۔ اس طرح دین آ جائے کہ جس نے اپنے وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں کہ اپنی ڈگڈگی ہر کوئی بجا رہا ہے، اس طرح اگر ماننے لگ جائیں تو پھر تو حقائق جو ہے وہ تو یوں ہی چھپ جائیں، ختم ہو جائیں۔ دلائل ٹھوس پیش کریں۔ اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، چونکہ علمی دنیا سے کچھ میرا بھی تعلق ہے، رہا بھی ہے اور اب تک بھی ہے کچھ نہ کچھ، تو جو پرانا اہل سنت کا طریقہ ہے جس میں حضرت پیران پیر بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ پیران پیر کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اہل سنت کو صرف 100 سال تک لے جائیں کہ اس کے اندر جو ہے اہل سنت والجماعت ہیں، سے پچھلے نہیں ہیں، تو کیا جتنے سلاسل کے اولیاء گزرے ہیں یا ائمہ گزرے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں؟ سب متبعین سنت ہیں۔ اہل سنت کا یہی معنی ہے، متبعین سنت ہیں۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو نقطہ نظر، جو پیروں کا پیر ہے، ہم ان کی کرامات بھی سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، آپ لوگ واعظین سے سنتے ہیں، لیکن وہ کرامت دکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، جس طرح انبیاء دنیا میں معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے،
معجزات اس لیے ان کو دکھانے پڑے یا انہوں نے دکھائے تاکہ جو لوگ کسی حوالے سے کچھ دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہماری اگر زبان پر اعتبار نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت اور توحید سے محروم ہو جائیں گے. اگر یہ ظاہری ان چیزوں پر خوش ہوتے ہیں تو چلو ان کو یہ بھی دکھا دو تاکہ محروم نہ رہ جائیں, کسی حوالے سے وہ ہمیں مانے اور ہمارے حوالے سے اللہ کو مانے. ثابت کیا ہوا کہ نبی کے حوالے سے اللہ کو مانے, یہ ضروری ہے اور یہی اصلی توحید ہے. حضرت پیران پیر نے میرا ایک رسالہ, کئی رسائل بھی چھپے, وہاں ہمارے ہاں بہت شور مچا بعض حلقوں میں کہ میں نے پیران پیر کی جو تعلیمات پیش کی ہیں اس میں دیوبندیت ہے, وہابیت ہے, اور میرے عقائد خراب ہو گئے ہیں, میں اپنے باپ دادا کے مسلک کو چھوڑ چکا ہوں. یہ مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے اور پتہ نہیں آئندہ اس کی مدت کتنی ہے. لیکن میں نے کہا بھائی دیکھو کہ یہ چیزیں میں نے اگر اپنی طرف سے کی ہوں, میرے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو 700-800 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ان کی یہ فتوح الغیب کتاب ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کو میں نے نہیں چھپوایا, یہ میں نے نہیں لکھی. میرے باپ دادے اور 10 پشتیں بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی جس وقت ان کے یہ مواعظ انہوں نے بیان کیے, اور 400 کاتب غوث پاک کے محافل واعظ میں بیٹھ کر ان کے واعظ لکھا کرتے تھے. اچھا اگر وہ لکھا کرتے تھے تو وہ اگر یہ ان کے مواعظ نہیں ہیں تو وہ لکھے ہوئے کہاں گئے گھر؟ وہ لکھتے کیا رہے؟ خاک لکھتے رہے. لکھنے کا مقصد ہوتا ہے محفوظ کرنا. حضور قرآن پڑھتے تھے, لوگ لکھتے تھے, کچھ یاد کر لیتے تھے, کچھ لکھتے تھے. آپ کے سامنے موجود ہے قرآن, لکھا گیا, محفوظ ذہنوں میں کیے گا. اگر وہ فی لوح محفوظ تھا تو یہ لوح ذہن پر بھی محفوظ کیا گیا. تو اگر وہ 400 کاتب بہجت الاسرار دیکھیں, قلائد الجواہر دیکھیں جو ان کے حالات پر معتبر کتابیں ہیں, 400 بیک وقت کاتب بیٹھا ہوتا تھا اور لکھتا تھا. تو لکھنے کا مقصد محفوظ کرنا ہوتا ہے. اگر یہ ان کے مواعظ نہیں ہیں تو ان کے مواعظ گئے کہاں؟ اور پھر جو لکھتے رہے وہ کیوں لکھتے رہے؟ غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے. اگر وہ لکھتے رہے تو ظاہر ہے. اور پھر یہ فتوح الغیب ان کے صاحبزادے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے جمع کروائے. یہ ان کے مواعظ اپنے والد کے, جس کی اولاد سے, عبد الرزاق صاحب کی اولاد سے ہم ہیں, یہ انہوں نے جمع کرائے ہیں, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے مواعظ لکھے ہیں اور وہ توحید خالص بیان کی ہے. اس میں وہ مزاج ہے اس توحید کا جو رسولوں کی توحید کا مزاج ہے, جو سید الانبیاء کی توحید کا مزاج ہے. اگر کوئی اب اعتراض کرتا ہے اس پر, وہ میرے لکھے پر اعتراض نہ کرے. جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ تم اعتراض کرتے ہو تو پھر رسول اللہ پر کرو. مولانا اشرف سیالی صاحب نے ابھی فرمایا نا کہ اگر تم اس بات پر اعتراض جو میں پیش کر رہا ہوں اس پر اعتراض کرتے ہو تو تم براہ راست رسالت مآب پر اعتراض کر رہے ہو. میں کون ہوں؟ اسی طرح میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی صاحب کو اعتراض ہے تو وہ براہ راست غوث پاک پر اعتراض کرے کہ انہوں نے غلطی کی ہے, یا ان کا یہ عقیدہ غلط ہے, یا وہ وہابی تھے, یا وہ دیوبندی تھے, یا وہ اہل سنت سے خارج تھے. فتویٰ لگاؤ, قلم آپ کے ہاتھ میں ہے, علم آپ کے پاس ہے.
لیکن کوئی شخص یہ جرت نہیں کرتا کہ غوث پاک پر انگشت تنقید اٹھائے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں جی، اس کی بھی وجوہات ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں تو ان کے خاندان سے، ان کی اولاد میں سے ہوں بحمداللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب وہ پیران پیر بھی ہیں، صرف پیران پیر نہیں ہیں بلکہ پیر دستگیر بھی ہیں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں. ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ اس کا پکڑا جاتا ہے جو ڈوب رہا ہو. تو غوث پاک کو دستگیر کس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں ان مشرکوں کا ہاتھ پکڑا، ان بدعت کرنے والوں کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا اور اٹھایا اور یہ سمجھایا کہ سنت رسول یہ ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں. کہاں ڈوبے جا رہے ہو؟ جس کے بیان میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، بلکہ وہ فسدہ بما تومر کی اوٹ میں بیٹھا ہوا انسان ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ صرف ہاتھ چوم لیا اور غوث پاک غوث پاک غوث پاک؟ ہمارے ہاں بھی گولڈے سی میں بڑے غوث پاک کا نام لیا جاتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کو صرف پیسوں کے لیے اور گیرگیوں کے لیے استعمال نہ کرو. میں اپنوں کو بھی کہتا ہوں. اس باپ کو ہم نے بہت کھایا، بہت کھایا. اس کو امت نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا. ان کی تعلیمات پر بھی چلو. ان کا وہ، یا تو یہ کہو کہ شیخ عبد القادر کے عقیدے غلط تھے، توحید کے بارے میں اس کے عقیدے جو تھے وہ وہابیوں کے عقیدے ہیں. ایک شخص کہنے لگا کہ پتہ نہیں صاحب یہ پیر نصیر صاحب کہیں سوتے ہوئے لکھ گئے، اونگتے ہوئے لکھ گئے. میں نے کہا یہ غوث پاک کی عبارت ہے. غوث پاک، یہ ان سے پوچھو کہ غوث پاک اونگتے میں یہ واز کرتے رہے یا سوتے میں واز کرتے رہے؟ یہ سوال تو ان سے ہوگا، میری عبارت تو نہیں ہے. میں تو مترجم ہوں، میں نے تو تبصرہ کیا ہے. جو کچھ اعتراض کرنا ہے ان پر کرو. آج تک وہاں ایک الجھن پڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ انگشت تنقید اٹھاتے ہیں تو غوث پاک سامنے آتے ہیں. تو غوث پاک سامنے آئے اور ان پر تنقید کی جائے تو پھر کھائیں کہاں سے؟ وہ اتنا بڑا آدمی ہے. اللہ نے اپنے توحید اور رسول نے اپنی رسالت کے تبلیغ کے سلے میں اس کو وہ مقام خاص ادا کر دیا ہے کہ احمد رضا جیسے آدمی کو بھی کہنا پڑا، مولانا احمد رضا جیسے آدمی کو بھی کہنا پڑا کہ تیری درگاہ میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو فاضل بریلوی غوث پاک کی خوشامد کرتے رہے. کیا وہ خوشامدی مولوی تھے؟ کیا وہ گیارہویں کھاتے تھے تم لوگوں کی طرح؟ تم ثابت کرو کہ فاضل بریلوی نے غوث پاک کے نام پر پیسہ کمایا جس طرح تم لوگ کھاتے ہو. غوث پاک کو صرف ہضم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے غوث پاک غوث پاک غوث پاک. اور غوث پاک کے جب تعلیم کا وقت آ جائے، تعلیمات کا وقت آ جائے تو سانپ سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. یہ عقیدت ہے؟ یہ تو لالچ ہے،
یہ حرص ہے. فاضل بریلوی نے فتوح الغیب پر اعتراض نہیں کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے فتوح الغیب پر اعتراض نہیں کیا. غلیت الطالبین کی صحت انتصاب پر جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ بھی تفصیلیں اس مضمون میں نے دے دی. یہ جو آپ کو میں طلوع میر رسالہ دے رہا ہوں اس میں مولانا عطا محمد صاحب پر بھی میں نے کچھ لکھا ہے اور اس موضوع پر بھی میں نے لکھا ہے اپنی بات میں. تفصیلاً آپ پڑھیں جو اہل علم ہے. یہ صرف بیچنے کے لیے میں نہیں لایا, وہاں بک جاتا ہے. اور اب میں طلوع میر کو سماعی کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ میں لکھتا خود ہوں. یہ شرف قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا, ان سے پوچھیں کہ ہمارے, اور یہ منہ پر بات نہیں, آپ کو پتہ ہے میں خوش آمدی آدمی نہیں ہوں. اچھا لکھنے والا انسان بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے, اس دور کے علماء میں اچھی نثر والا, کیونکہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے بھی لکھ لیتا ہوں اردو کے, میں جانتا ہوں اردو زبان کو کچھ نہ کچھ. تو ان سے پوچھئے کہ لکھنے کے لیے خلوت کتنی چاہیے, کیا ذہن چاہیے, علوم کو توڑ مروڑ کر عبارت میں بیان کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ویسے آوارہ اور نہ جس کا کوئی سیاق و سباق ہو, جملے در و بس ٹھیک نہ ہو, ایسی عبارات تو سارے مولوی لکھ لیتے ہیں. جملہ اثر ہی نہیں کرتا. ان کے جملے مکمل ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور مؤثر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے اور میرے لیے بھی دعا فرمایا کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے وقت نہیں ملتا, ملاقات, زائرین اور بہت سے کام ہوتے ہیں, مصروفیات بڑھ گئی ہیں, اس لیے میں نے اس کو سماعی کر دیا ہے. اب آئندہ یہ آئے گا, اس کے بعد پھر اس میں کچھ مضمون انشاءاللہ ہم لکھا کریں, کیونکہ میں خود لکھتا ہوں, یہ نہیں کہ کسی سے لکھوا کر اپنے نام پر چھپوا دیتا ہوں. کیونکہ آج کل ہمارے بعض حضرات پیرزادوں میں اور علماء میں, مولوی زادوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی سے لکھوا کر اپنے نام پر دے دیا, تو ان کو سامنے بٹھا کر کہو نا, یہاں بیٹھ کر لکھو سامنے, پتہ پھر چلتا ہے کون کتنے پانی میں. شعر کسی سے لکھوا کر اپنے نام منسوخ کر دینا, لکھوا دینا, یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. تو میں بحمداللہ جو کچھ بھی جیسا بھی ہے خود لکھتا ہوں. ہاں اپنے ایک دو ساتھی ہیں علماء کو دکھاتا ضرور ہوں کہ تاکہ تنقید اگر آپ نے کوئی اس میں کرنی ہے تو ابھی کریں, اعتراض کریں, میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں اور بحث رہتی ہے. اس کے بعد اگر بعد میں بھی کوئی اعتراض پیش کرے, چھپ جاتا ہے, تو کیونکہ میں اپنے سمیت کسی کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا. اللہ اور رسول کے سوا کسی کی بات حرف آخر نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. تو میں دکھاتا ضرور ہوں کہ آپ اعتراض کریں. مولانا ایک میں نے مضمون لکھا تھا, مولانا حافظ عطا محمد صاحب کو میں نے بھیجا, آپ اس پر اعتراض کریں. مولانا نے اعتراض کیے, وہ خط میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, بڑے طویل مراسلات ہیں. تو انہوں نے اعتراض کیے, میں نے ان کے جواب دیے, پھر انہوں نے اعتراض کیے, میں نے پھر جواب دیے. تو 5-7 بار آنے جانے کے بعد جب ان کے اعتراض ختم ہوئے تو میں نے اس کو چھاپا, شائع کیا اس کو. تو میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگ میری بات پر تنقید کریں, تنقید برائے تنقید نہیں, صرف سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے اس کو رد کر دیا. ایسی بات کوئی نہیں ہے. آپ تنقید مثبت انداز میں کریں, علمی زبان میں کریں, تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میں برا نہیں مناتا اس کا, لیکن صرف اگر میں پھر آپ پر سوال کروں گا آپ میرا پھر جواب دیں گے, آپ مجھ پر سوال کریں میں دوں گا, اور میں سوال کروں گا آپ دیں. اب یہ بحث چاہے 10 دن رہے, مہینہ رہے, بات آپ ختم کریں گے تو میں ختم کروں گا.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ تبصرے ہوتے رہتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب ان کی جو میں نے اب جیسا کہ عرض کیا ہے کہ غوث پاک کے عقیدہ کیا ہے. غوث پاک کے عقیدے کو دیکھیں, وہ پیران پیر کے نام سے میں نے ایک رسالہ چھاپا ہے. اگر کوئی عبارت غلط ہے, اس کا ترجمہ غلط ہے, آپ ثابت کریں, میں برسر محفل مانوں گا کہ میں غلطی ہوں, انسان ہوں. آپ میں سے اگر کوئی اپنے آپ کو علامہ فہامہ یا حتمی شخصیت سمجھتا ہے تو اور بات ہے, آپ سمجھتے ہو. میں تو اپنے آپ کو حتمی آدمی نہیں سمجھتا, میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. آپ بات کریں یہاں سے آدمی اٹھ کھڑا ہو اور مجھے کہے اگر میں غلط ہوں تو میں ضرور کہوں گا میں غلط ہوں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ تو امام اعظم جیسے لوگوں نے ایسا کیا ہے. یہ تو بڑے لوگ, میں تو بڑا نہیں ہوں لیکن میں بڑے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف قصور کیا ہے کہ میں بھول گیا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بھول جانا اور پھر اس اپنی بھول کو نہ ماننا, اس پر ضد کر بیٹھنا, یہ علم والوں کی شان نہیں ہوتی. وہ بندہ عالم نہیں ہوتا. اس لیے ہم بزرگوں کی تمام تحریرات کو پڑھتے ہیں, لیکن جن میں خود بھی سوچنے کا حوصلہ ہے, سمجھ ہے, ان کو پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ. خود بھی جو ٹھیک ہو اس کو مانتے ہیں, جو نہیں, جو نہ ہو ہمارے دل نہ لگے ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس کے مکلف تو نہیں ہیں, مکلف تو اللہ اور رسول کے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ان کا جو نظریہ غلط ہے, آپ بتائیں کہ گستاخ رسول کی کوئی تعظیم کر سکتا ہے؟ بولیں. اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو. جن لوگوں کی عبارات, چاہے وہ دیوبندی ہیں, چکڑالوی ہیں, کوئی کسی بھی مسلک کے ہیں, جو عبارات حضور کی شان کے منافی ہیں, ان کا میں نے رد لکھا ہے آج سے 15 سال پہلے. راہ و رسم منزل ہا میں میری کتاب ہے, ابھی چھپی نہیں, اس میں کچھ اور ترمیم بھی کی ہے میں نے, ابھی انشاءاللہ قریب چھپے گی. تو وہ میں نے 10 سال پہلے بھی اس کا رد لکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور پر براہ راست ایسے جملے کہ انسان کانپ جاتا ہے. اب کون بے وقوف ہے جو ان عبارات پر ایمان رکھے یا ان کو صحیح کہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے یا کوئی بھی ہے. میں نہ صرف اس کی تردید کرتا ہوں, اور ہر جگہ پر میں نے اس کی تردید کی ہے, دیوبندیوں کے سامنے بھی کی ہے کہ آپ کے بزرگ یہ ٹھیک نہیں کیا, انہوں نے غلط کیا ہے. آپ کے دل میں اگر رسول اللہ کی عزت نہیں ہے تو ہاں اللہ کی عزت کہاں سے آئے گی؟ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے وہ عقائد ہیں توحید کے متعلق جو رسول اللہ کے ہیں, جو غوث پاک کے ہیں, جو اولیاء اللہ کے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رسول اللہ کی توہین شروع کر دیں اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. تو میں پرزور تردید کرتا ہوں ان عبارات کی کہ وہ غلط ہیں, اور جو شخص ان عبارات سے آج بھی اتفاق کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. وہ گستاخ رسولوں میں شامل ہے, گستاخان رسول میں شامل ہے, اور وہ توبہ کرے اور معافی مانگے اللہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان عبارات کے ساتھ اتفاق کروں؟ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے, توحید کا تعلق ہے, تو آپ بتائیں ہمارے صوفیاء نے ہمیں کیا بتایا؟ توحید کا درس دیا کہ نہیں؟ اب بولیں تو صحیح. حضرت پیر سیال نے یہ کہا کہ مجھے مانو یا اللہ کو مانو یا رسول کو مانو. اللہ اور رسول کو مانو. پیر میر علی شاہ صاحب نے ساری عمر کیا درس دیا؟ بلے شاہ نے کیا کہا اپنی شاعری میں, کیا تمام صوفیوں نے کیا کہا. غوث پاک نے کبھی یہ کہا کہ مجھے مانو, میری پوجا شروع کر دو؟
مجھے سب کچھ تم سمجھو؟ نہیں، فرمایا کچھ بھی نہیں، وہی وہ ہے، بے شک آپے آپ ہے، اساں سب بے چھوکاں بھالیاں۔ تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھیجنے والے ہیں۔ آج تک ان کے آستانے کیوں آباد ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے پاس بیٹھ جاؤ اور ہمیں سب کچھ سمجھ کر اللہ کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آستانوں پر اس لیے آؤ کہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ تو دوست اپنے پاس بٹھا لیتا ہے یا اپنے دوست کے پاس بھیجتا ہے آدمی؟ کوئی آدمی آئے تو جو اس کا بہترین دوست ہو اس سے بھی ملواتا ہے، اس کی طرف بھیجتا ہے، یا کہتا ہے یار یہیں بیٹھ، اس سے نہ ملنا؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ تو سانا جو کوئی سنگی آوے تے تسی آکھو ایتھے بہ رہے، میں کس نہ سنگی ہیں جی، میں فلانے نے بہت سنگت مشہور ہوئے کہ بڑے آپس ایک سنگی، یعنی دو جسم ظاہر تے ایک روح ہے، یعنی ایڈی سنگت ہے تے بندہ کول آونجے تے اس دوے سنگیاں بندہ ونجن نہ دے دے، اس نام ہی نہ دسے، اس وہ اکسی یار بہ کے تنے کو لی بیٹھا ہیں، وہ سننے ہیں سنگی تیڑا ایک ہے یا اسا تو ضرور ملانا ہے، اکھ نہیں بس وہ ماں ہی سمجھو۔ یہ چنگی سنگت ہے جی۔ اللہ پہ فرمانا ہے اے میرے ولی میرے دوستن تے دوستاں کو تسی آؤ تے دوست جڑے وفادار ہونے نا تے تعلق والے ہونے تے سچے دوست ہونے او اپنے تو اچے دوست کو بھیجنے کہ اساں ضرور ملو۔ ولی تو ہونا ہی ہوئے جڑا اس نے در تے آوے اساں سدھا اللہ نے در تے بھیجے، اتھے ہی نال جفا مار کے بٹھا کے نہیں تسی اتھے ہی کہو سب کچھ تسانیاں مشکلہ میں ہی پوریاں کر ساں۔ کیوں اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا؟ اللہ استعفیٰ چاہ دیتا ہے؟ یہ عقائد غلط ہے۔ اللہ استعفیٰ نعوذ باللہ چاہ دیتا ہے، فارغ ہو رہا ہے بھائی تسی ہن سارے کام کرو تھلے، میں تو بڑھا بیٹھا سب کچھ تے ہن بس میں نہ کام ہن رہا کوئی نہیں۔ یہ تعلیمہ غلط ہے۔ اللہ میں کچھ کرن دیو، اللہ بھی تھوڑے جے اختیار دیو، اس ہمیں کرن دیو، بنا جے بیٹھے ہیں سارے، اس ہمیں دیو نبیاں رسولہ تے فلی اختیار اللہ دیتا ہے کہ اسی تڑے پچھے ہیں، اسی تڑے بندے ہیں تے جو کچھ جس طرح مولانا آکھے کہ جو کچھ اساں تجھ دیتا ہے اپنے کرم نہ عطا کیتے ہیں، اپنے کرم نہ عطا کیتے ہیں تے اسی کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر اسی خود آکھا نا کہ اسی خود ایسے ہیں ماں تے پھر اساں تے بھی لازم نہیں کہ رسولہ منا۔ ایک گل کدے ہوئے تے اسی مرزا طاہرہ کیوں نہ مننے ہیں، مرزا قادیانیہ کیوں نہ مننے ہیں؟ اس واسطے نہ مننے ہیں کہ اساں اللہ نہیں آکھا کہ تو میرا رسول ہے، اس اپنے کولوں آکھا میں اللہ کا رسول ہے۔ تے کملی والے ہیں اس واسطے مننے ہیں کہ انہاں اے نہیں فرمایا کہ میں خود پہ آنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں فرمایا اللہ آکھ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اور گواہی دلیل قیامت تک ختم نہ ہونے والی دلیل جسا دلیل رد کوئی نہیں سکنا، 3 سپارے اللہ قرآن نازل کیتا کہ محمد نی سچائی ہوتے اور نبوت نی حقانی ہوتے، اگر دلیل چاہیے ہے تو فاتو بصورت من مثلے، ایک اے جائی قرآن نی صورت آنو پھر محمد جائی صورت آنو۔ یہ سین تے سواد نہ فرق ہے، سمجھو کہ ایک قرآن نی صورت آنو یہ تک اللہ پہ آنا ہے نا، تے میں پہ آنا تے محمد جائی صورت آنو۔ گل سمجھ آئی؟ تے سنگی سنگی کو بھیجنا ہے، آلہ سنگی اگر اپنا آلہ سنگی ہوئے نا تے اس کو بندہ ہے نا تسی اتھے بھی جاؤ، میرے کو زیادہ اتھے فیض ہے، میں نو زیادہ خوشی اسی کہ تسی میرے رفیق آلہ کو بھیجو۔ تے حضور فرمانے انا بالرفیق الاعلیٰ، حضور فرمانے کہ میرا رفیق اعلیٰ تو ہوئے تے دوست رسول پھر بھی جتھے ہوئے او عبدہ اور رسولہ انہیں مقام دے ہی ہونا ہے۔
جتنے مقام بھی ملن اللہ نہیں ہو سکنا، رسول اللہ نہیں ہو سکنا، جتنا بھی مقام ملے۔ تے او پھر یہ آکھے جناب تے رفیق اعلیٰ بھی آکھے کہ او میرا رفیق اعلیٰ ہے، تے پھر رفیق اعلیٰ کو بھیجے نہیں، بندہ اس کو لاوے کیوں کہ اسا ملن آوے، کیوں اس واسطے آوے کہ اس نے رفیق اعلیٰ کا تعلق ہے، اس واسطے اسا بندہ مل۔ صہیب اتنے دوروں آیا، بلال اتنے دوروں آیا، او محمد عربی نے خدمت کیوں آیا؟ تے جڑے گھر وچ جمے ہے، جڑے متولی کب آئے، انہاں نہیں منیا، انہاں آکھیا تو کولوں آنا ہے۔ او جڑے صہیب حسن بصرے تو آیا، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بل عجبیست۔ حسن بصرے تو آ گیا محمد نہ چہرہ ویکھنے آستے، بلال حبشے تو آ گیا، حبشی آیا تے عربیاں ویکھن آ گیا، تے صہیب روم تو آ گیا، وطن چھوڑ دیتے بے وطن ہو گئے۔ خاک مکہ ابو جہل تے مکے نی زمین چو ابو جہل جم پیا، جڑا متولی کعبہ ہونے نہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں گدی نشین کعبے نہ، سجادہ نشین کعبے نہ۔ او منکر محمد اتھو کرو جم پیا، وہ آدھا نہ مننا تو نہ اونچے بولنا چاہیے۔ یہ کیسے تعجب نہیں گل ہے کہ کار والے انکار کر چھوڑن، انکار کر دے اور نہ مننا، تے جڑے عرفان محمد جنہ حاصل ہوئے او کوئی بصرے چو آوے، کوئی روم چو آوے تے کوئی حبشے چو آ پہنچے، قدم بوسی حاصل کرے۔ دسو نا کہ پھر مقام کنا نہ ہویا، شہر والے آنا، کار والے آنا کہ باہر تو جڑے پروانے آئے نو نہ۔ آج کوئی شخص اس رشتے میں باوجود جڑا ابو لہباں محمد عربی نال حاصل ہے، اس نے باوجود کوئی عالم، کوئی بڑے تو بڑا مدعی اہمیت نسب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ابو جہل یا ابو لہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں آئے؟ حسنہ بلالہ صہیب نے نال تسی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم، یہ لفظ کیوں آنے ہو؟ محمد نال کوئی خونی رشتہ نہیں انہاں، سلمان فارسی نہ کوئی خونی رشتہ نہیں، سلمان و مننا اہل البیت فرمایا، اے اسانے گھر والیاں وچوں ہے۔ کی فرق ہے؟ اے محمد عربی نی نظر دیکھو، کملی والے نی نظر ہے کہ جسا جج پسند کرے او کالے رنگا نہیں تکنا، او رنگا نہیں اور رنگتا نہیں تکنا، یہ اس نے اپنی پسند ہے کہ جتھے حقیقت اور عقیدہ اساں صحیح ہوئے، جس نے دل وچ انابت اللہ ہوئے، رجوع اللہ ہوئے، اساں منتخب فرمانا ہے۔ یہ رنگتا تے شکلہ نہیں گال نہیں، ایک کملی والے نہیں اپنی نظر ہے، اسیر زلف کرے، قیدی کمند کرے، تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے۔ جڑے اے نسب نے بہت بنا کے بیٹھے کہ نسب عالی فلانا نسب فلانا نسب، اب نسب نہ مقام ہے ٹھیک ہے، لیکن نسب نے اگے افراد نہ بھی کوئی راہ رنگ ہوئے نا، کوئی منہ متھا انہوں نے بھی تک ہونا، ایک ہی کر رہے ہیں صرف اے میرے متعلق کہ جی یہ اپنے پیو دادے نے مسلکہ چھوڑ گیا، وہ پیو دادے نا کوئی وکھرا مسلک شریعت تو الگ ہے، کوئی پیو دادے نا کوئی مسلک شریعت تو الگ ہے کیا؟ پیر میر علی شاہ کا مسلک شریعت مصطفیٰ سے کوئی الگ تھا؟ پیر سیال کا مسلک شریعت مصطفیٰ سے الگ تھا؟ مولانا عطا محمد پندیالوی کا کوئی مسلک شریعت مصطفیٰ سے الگ تھا؟ نہیں، سب مسلک سب کا ایک ہے،
وہ مسلک ہے مسلک مصطفیٰ، اللہ کا مسلک، دین قیم۔ یہ کسی کی میراث نہیں ہے کہ جو چاہے جس طرح مرضی سے مسئلے کو بدل دے۔ کوئی پیر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ ہو، کوئی بڑے سے بڑا راضی ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی، تیری جدی تو نہیں۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی۔ بولو تو صحیح، ڈر گئے ہو؟ اللہ نہ کر رہا، رسول نہ کر رہا۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے، ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی، تیری جدی تو نہیں۔ اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، ارے اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ نتھو خیرے پیر تے مولوی نے پیچھے تسی ٹور پاؤ تا پھر ایمان اللہ حافظ ہوئے۔ تکو پیر کون ہے، مولوی کون ہے، اس نہ علم کے وے وہ دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ اے حافظ عطا محمد صاحب گولڈے شریف گئے، ایک مسئلے شرعی وچ اختلاف میرے گھر والے نے کیتا، اج تک ہے قائم، اور رہسی اس وقت تک جب تک اس نہ فیصلہ قرآن و سنت نے مطابق نہ کیتا رہسی۔ ماں نے جناب اے اپنے والد صاحب نے نافرمان ہے میرے متعلق مشہور کرنے، کیوں جی؟ میں دنیا دے جو کم دنیا نے ہے میں بحمداللہ انہوں نے ہر حکم منے۔ بعض لوگاں انہوں مجبور کیتا جناب کہ تسی اس تے قائم ہو کہ اے نکاح جڑا ہے اے حرام شرع، نکاح سیدہ نے متعلق۔ میں کہا بھائی رشتے نہ دیو تسی اپنے خاندانہ ہی دیو، سیدہ دیو۔ ہون تا اے رونا نہیں کہ بلا کہ سید زادی نہ نکاح غیر سید نہ جائز ہے یا نہیں، ہون تا میں اے رونا کہ ایک امیر سید زادی نہ کسی غریب منگنے والے سید نہ نکاح جائز ہے کہ اس میں کوئی دیسی تھی؟ کوئی امیر سیدہ کسی غریب منگنے والا جدی پشتی رسول اللہ نہیں اولاد، بادشاہ کو گل نہیں کرنا آنا وہ شکل تک اپنی یعنی سیدہ دی شکل ہے، اس کا قصور کے لئے اس کو پیسے کوئی نہیں، اس کو دولت کوئی نہیں، اس کو جائیداد کوئی نہیں، اس کو لکھاں روپے تے کروڑا روپے کوئی نہیں، اس واسطے اس کی نسب ہی مشکوک ہے۔ تے جنہاں نے لینڈ کروزر ہون، تے جنہاں نے بینک بیلنس ہون، تے جڑے کروڑا تے ارباں پتی ہون، انہوں نے سیادت تے مورا لگی ہیں۔ کیا رسول اللہ مورا لائیں؟ ہاں میں اپنے متعلق یہ دسنا کہ اسانی سیادت نہ معیار اسانی دولت نہیں، میں دولت دنیا ماں اپنی جتی نہیں دھول نے برابر بھی نہ سمجھ۔ اس نے باوجود میں کہ میں فقیر بھی نہیں ہاں، کوئی درویش اور مقام رسیدہ بندہ بھی نہیں ہاں، اور صوفیان او تعلیم حاصل کیتی ہے، او چیزاں پڑھیاں کہ میرے جا بندہ بھی کدے زد تے آ جائے اگر زد پر اپنی کوئی دیوانہ خود گرد پھرے آ کر کعبہ ہو کے بکھا وہ میں نے جب بندہ زد تے آ ونجے تو میں نہ چاہ چھوڑنا، میں دنیا ٹھوکر مار چھوڑنا۔ دنیا نال اس واسطے اسی سید نہ پڑھنے کہ اسی بہت وڈے امیر نہ تاں اسی سید ہاں، اصلی سیادت تے کیوں نہیں کوئی شک کرنا؟ اپنے گھراں بہ کے لوگ اعتراض کرنے سن پتہ نہیں سید ہے ان کے لیے، لیکن کسی کی جرت نہیں سامنے آن کے آتے، کیوں کہ اسانے دولت پیسہ اثر رسوخ حکومت مریدین نی کثرت اللہ نہ فضل ویکھ کے کسی کی جرت نہیں پہنی، تے غریباں سیداں ویکھ کے جنہاں نے پچھ آگ کوئی نہیں، جڑے بیچارے کھانے دوئے اوزارن، جنہاں نے حالات اچھے نہیں، انہاں تسی اے جناب انہاں نے چہرہ سیداں والا نہیں۔ اکھے جی ہے امیر ایک سید بیٹھا ہے، اس نے مطلب اکھے جناب کے ساتھ میں راتی حضور نے سجے پاس بیٹھا ہے دیکھے آپ خواب جیسا تافڑا دینے پہ، اے
تو سانے معیار رہ گئے. میں اس واسطے سید نہ مننا نہ آج کل نے نسب نامیا اتنا سید میں صحیح مننا, کیونکہ آج کل نسب بھی نہ پتہ نہیں سید کون ہے تے پیچھے بیٹھا جناب سید بڑے تے پیچھے نانا ری مولیاں پہ پٹنے تے گاجراں پہ پٹنے, وہ بھی سید بن گئے. اسی کسی تے اعتراض نہیں کرنے ہیں, جڑا سید آنا ہے وے ٹھیک ہے اسی وہ آپ سے موار ہے, لیکن میں دستا کہ اے دوڑ کے سید بن گئے اچھے خاندانہ جو جنے آستے. سیادت نے کوئی چہرہ ہونا ہے, کوئی عقل ہونی, کوئی اخلاق ہونا ہے, کوئی اوصاف ہونے, کوئی گل ہونی ہے. حضور نہ خون گردش کرنا پہ ہوئے تے مسلیاں نہیں آتا ہون وچ. ہیں جی عالی نسبی واسطے خسرتاں نہیں آنو, علم ہوئے, اتباع سنت ہوئے تے پھر سید اکھواؤ. تے نہیں ہے تے پھر عام امتی بن گئی. آج کل کئی سیدوں نے نہ ہیں اسی امت اے فلانا امتی دوئے امتی تے اسی سید ہیں. دسو جی ایڈی جہالت کہ خدا سید تو امت جو کڈنے تے جڑا حضور ہے پتہ نہیں جڑا حضور نہیں امت جو نکلے وہ بے دین ہے, کافر ہے. علم نے یہ حال ہے تے نسب نے کھولاں وچ بڑے او ہم چما دیگرے نیز, میں آنا ہم چما ڈنگرے نیز. میں نے گل سمجھی. اس واسطے میں اس واسطے نہیں سید آنے جیسا نے بڑیاں کوٹھیاں تے بڑیاں شاناں تے اساں نے کروڑاں ارباں پتی مرید ہن, اس واسطے نہیں. میں اس واسطے سمجھنا کہ اساں نے صحت انتصاب حضور نے خاندان نال اس واسطے صحیح ہے کہ میرے دادے پیر میر علی شاہ جھوٹ نہیں بولنا. اگر مسئلہ جو جھوٹ نہیں بولنا یہ وکری گل ہے کہ مسئلہ اور لکھے تے تسی سمجھو اور اسا, مسئلہ اور لکھے تے سمجھو تسی اور ہے, تسا نہیں سمجھنا قصور ہے. پیر میر شاہ دی قلم نہ قصور نہیں. تے او اتنیاں پکیاں گلاں کرنے والا تے اسا کملی والا خود فرمائے کہ مینڈی اولاد ہو کے تے بڑیاں سنتاں کیوں چھوڑیاں نہیں. تے پیر میر علی شاہ اگر محمد عربی نہیں اولاد نہیں ہے تے حضور کیوں فرمایا. پیر میر علی شاہ صاحب اس واقعے تو بعد فرمایا کہ نسب نامے پھاڑ دیو. کملی والے خود میں نے فرمایا کہ تو میری اولاد چوں. تے جس کملی والے ہیں ویکھیا اس کملی والے ہیں ویکھیا. اپنی شکل میں شیطان نہیں آ سکنا. میں آنا آپ نے سچے غلامہ نہیں شکلہ جو سے جرت نہیں آنے نہیں. تے سمجھ پیدا کرو. اس واسطے میں اپنے آپ ہاں اس خاندان میں جو سمجھنا کہ پیر میر علی شاہ جائے سچی زبان نے آکھا ہے کہ ماں کملی والی فرمایا کہ تو اسانی اولاد دے چوں ہے. تے آج امیر سید اپنی تیاں کسی غریب رشتہ دار محلے وچ جسا روٹی نہیں لاتی لبنی اسا نہیں کوئی دیر نہ پیا تے ہور کسی کون دے سی. حلال تا سمجھو نا ایسا دیو نہ پہ, حلال تا سمجھو نا. اللہ نے حلال تا سمجھو. میرا یہ چکڑا ہے حلال سمجھو آکھو دیو بشک نا. تسی برادریاں والے بیٹھے ہو, تسی عوان ایتھے بیٹھے, عوان اپنی تیاں باہر نہیں دینے, لیکن اگر یہ سمجھن کہ اسانیاں تیاں کسی مسلمان نہیں آ سکنیاں شرن تے اس تے وہ دلیل پیش کر سن. قرآن کریم یا حضور نے نصوص قطعیہ بچوں حضور نے ارشادات جو کوئی دلیل پیش کر سن. اگر کوئی حرام اللہ نے حلال حرام سمجھنا ہے تے حرام حلال سمجھنا ہے اور دارہ اسلام تو خارج ہے, کافر. اے میرا فتوہ نہیں, اے کملی والدہ اور قرآن دا فتوہ ہے اور پیر میر علی شاہ دا فتوہ ہے. اور پڑھو ملفوظات میریہ بچ اے انہوں نے ملفوظ کہ اللہ نے حلال حرام سمجھنے والا تے حرام حلال سمجھنے والا کافر ہے. اس وقت عطا محمد بندیالوی اتھے گفتگو کی تھی تے اتھے اساں بے عزت کرایا گیا. عطا محمد بندیالوی میرا استاد نہیں, لیکن میں اس نے جرت آج بھی سلام آپنا
بندے دین نے چنڈے ہی بلند رکھیا، سرے بازار سرے محفل لکھانی مجلس ذلت برداشت کی تھی، اور پیر نی نسبتاں محفوظ رکھے ہوں. بےزتی سمجھی اس کے میں اگر اتھوں اٹھ گیا تے لوگ آکسن اپنی بےزتی، مولوی ہے نا، میں مولوی اپنی بےزتی نہیں سن سکیا، اٹھ گیا نہیں سنیا اس گلاں جو بکواس کیتے گئے اور کرائے گئے، کیتے نہیں گئے کرائے گئے، اور کرائے انہاں جڑے انہاں نے عطا محمد صاحب نے شاگرد چنگا استادہ نہ ادب کرایا ہے، ادھر تلقین آنی کہ بزرگاں نہ ادب کرو تے استادہ نے چنگیاں تو ساں اتنا کرائیاں، اس دی کہ ضرورت ہے کسی نے بولنے نہیں. آج بھی تسی آنے ہو میں محفلہ میں ہون بھی تساں مولوی کھلا رہے ہو، اے مولویاں تو میں اسی واسطے تنگ ہونا نا کہ جس پیسہ دیتا جس پاسے تکیا پہ تھے قرب حاصل اسی گفتگو شروع کر دی، جڑا تکیا ہے بندہ بہتر ایسا چھوڑ کے اس رن لگ گیا. یہ تو گل کسی نے شعر ہوئی، یہ مرض گستاخ کوئی شاعر ہے تخلص اس آخیا یہ مرض گستاخ تجھ کو کیسا پیدا ہو گیا، جس کی صورت اچھی دیکھی اس پہ شیدا ہو گیا. جس کو 4 پیسے تک کے اس در دوڑ گیا. ہون بھی مولویاں کھلال چھوڑنے، مولوی جو آل فور مار رہے ہیں منہ تے مطلب کہ انہیں جناب کے نصیر الدین صاحب غصہ چڑھ سی تے یہ کوئی عمل کر سن اٹھ کے خلاف آداب محفل. وہ ایک دفعہ میں ضروری کر چکیا، وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، لیکن ہر باری نہیں ہونی ضروری. ہون تسی جو مرضی بکواؤ مولویاں کو لو آکھو یا اکھواؤ، میں آرام نال بیٹھا ہے وہاں کے لوڑ، میں تو قرآن شریف پڑھنا ہونا، منظر پڑھ چھوڑنا، مجلس سے بیٹھا ہے منظر پڑھنے. ایک بندہ میں آکھا تو دا منظر نہ ٹائم نہیں ملنا، تو میں کہا تسی تے تسبیح چاہ کے پھرنے آنے ہو. ایک قرآن نے بھی لکھا ہے پر تسی تسبیح ضرور مجلس سے پڑھا کرو، اے ریاکاری نہیں. ہر ویلے رسول اللہ کو ثابت ہے حضور تسبیح پکڑی ہتھے، قرآن پکڑنا تو ثابت ہے. محمد عربی کے ہاتھ میں قرآن کا پکڑنا تو ثابت ہے، پڑھنا ثابت ہے. آپ تسبیح بتائیں یہ کہاں سے سنت رسول ہے؟ میں تو وہ چیز پڑھنا پہ جڑے نبی کریم تے اتری ہے تے اس پڑھی ہے. تے اگر محفل قرآن پڑھنا گناہ ہوئے تے ماں 10 روپے نہ پڑھنا. تے اگر میں ریاکاری کرنا تے تسانی ریاکاری نہیں کرنے اس سے کوئی آیت لتھی کہ تسی ریاکار نہیں تے میں ریاکار ہوں. یہ گھلا نہ کرو. تے مولویاں استعمال کرنے ٹیشو پیپر نک پوجیا چاہ کے گٹر سٹ چھڑیا، یہ استعمال ہو بننے. بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں. بڑی دنیا جناب فریب دینی ہے نا. کوئی پیر چھک کھڑنا ہے، کوئی گولڈے شریف والے جناب یہ پیر صاحب بڑے فرما رہے ہیں تسی انج آکھ دیو کھل کے وہ آنا چلو جی یہ والی وارث ہیں قبراں چ نہ آنا ہے رسول اللہ نہ پروگرام تے رہ گیا آپ تے نہیں آنا کہ یہ آسن پیر صاحب آسن لہذا چلو انہاں دی گل مان کے انہاں خوش کرنے واسطے 4 پیسے چھلڑ چا کے دے تے جو خلاف شریعت آئی جو آکھیا آکھ چھوڑا محفل. اے نہ تکیا کہ محفل نے آداب نے قابل گل کرنی تے جس ویلے اے لوگ استعمال کر کے نا سٹنے نہ گٹر پھر گٹر چ نہ منہ چائے ہو لین تکنے نو ساڈے نال ہویا کی. اپنی عزت بناؤ جے عزت نہیں نے تے علم حاصل کرو مولویو فتوی فروش مولویو جرت پیدا کرو. کسی پیر نہیں گل نہ منو، کسی شیخ نہیں گل نہ منو، کسی امیر نہیں گل نہ منو، کسی وزیر نہیں گل نہ منو، کملی والے نہیں گل منو، اللہ نہیں گل منو، قرآن و سنت نہیں گل منو تو او بیان کرو. پالٹی بازیاں چھوڑو. انہاں ہی پالٹی بازیاں تے آج ملکاں تباہ کر چھوڑے. صدر مشرف کیا آکھیا کہ میں ماں ایک خبر پہنچی ہے کہ خطبہ کے ہر جمعے انہاں لکھ کے دیساں او پڑھا. اٹھے تک نوبت پہنچ گئی اے اہل علم نہیں علماء نہیں اندازہ لاؤ جڑے لوگاں تمیز دسنے جڑے استاد بن کے بہنے
تے جڑے قال اللہ تے قال الرسول نے بڑے ورد کرنے تے انہوں نے اپنا یہ حال ہے کہ سربراہ ملک یہ آکھنا پہ گیا کہ ہوں میں آکسی اگر نہیں آکھیا تو آکسی ہو کہ ہوں خطبے لکھ کے دے سو تے او پڑھو کیوں کہ تسانی الگ گفتگو اس نے قابل نہیں تسی پڑھانے ہو لڑانے ہو صوفی سارے آئے انہاں جوڑیا تے تساں اگلے اتحاد آوی توڑیا یہ ضروری خطبہ تساں حکومت نہ لکھیا ہے پڑھنا ہونی تمیز نہیں دائرے چ گل کرو میں اے امان ہے جی یہ اعتدال دی بڑیاں گلاں کرنا ہے کہ جی کوئی مسلک کافر نہیں ہے وہ گستاخ رسول کافر اور میں اج بھی آنا جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ اور اس کی نیت بھی ہے اور وہ حضور کے لیے وہ سخت اور سست جملے استعمال کرتا ہے جو وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال کرے تو وہ اس کو برداشت نہ کرے یا اپنی توہین سمجھے تو وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے خارج ہے خارج ہے خارج ہے جب جی ایک پتہ پوچھنا ہے کہ جی اے جانے پیچھے نماز میں کیا کافرہ نے پیچھے نماز ہو سکنی ایک بندہ گستاخی رسول کر کے دائرہ اسلام تو ہی نکل گیا تے کافرہ تے سکھاں ہندوؤں پیچھے نماز ہونی نہیں ہونی ایمان توحید نہ نام ہے ضرور لیکن کملی والے نے حوالے نہ اس حوالے ذہن چوں نہ کڈیو یہ بڑا معتبر حوالہ ہے اس حوالے قبر وچ بھی کام آنا ہے تے حشر وچ بھی کام آنا ہے میں یہ یاکساں کے تفریق نہ میں یہ نہیں آنا ہے انہاں لوگاں میں کہ ساری دنیا ہر سلیب العقل آدمی کافر سمجھنا ہے تساں نے پیو دادی نہیں کوئی توہین کرے اسا تسی برا سمجھنے ہوتے کملی والے نے جی توہین کرے ایڈے بے غیرت ہو تسی کہ کملی والے نہیں توہین والے ہیں تسی پوجا پاٹ کرو تے نال بٹھاؤ اکھے یہ مسلمان ہیں جی یہ اہل قبلہ ہیں اسی اہل قبلہ نہیں اسی کے بلاون قبلہ نہیں کے بلا یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ جڑے صرف مدرسہ دیوبند وچ پڑھا ہون یا دوسرے مسلکاں وچ پڑھا ہون انہاں نے گفتگو بھی سنے کر اگر کوئی اس قسم نے القاب یا الفاظ یا جملے نہیں بولنا یا اس قسم کی گل نہیں کرنا تو سارے تسی فتوی ہی دیو بھائی سارے ہی کافر ہو یہ گل غلط ہے سمجھ آئی میں مخصوص عبارات نہیں گل کر رہا جڑے اس قسم کی نظریات ہیں تے صوفیات اولیاء اللہ نے انکار کرنے نال بندہ کافر نہیں ہونا اسی اور رسول نہیں خالی مکلف ہے نا اور ساری امت نے مکلف تے نہ ہونا کہ کدھر انکار کرو تے ساریاں سیکھاں لگی ہیں نینج پاسے کہ جس بات ہلیا نہیں تے سلیا نہیں اتھو گیا جناب تاں بھی کافر ہے فلانیاں نہیں منیا تاں بھی کافر جے پیر میر علی شاہ صاحب نہیں منیا تاں بھی کافر جے سیال شریف والیاں نہیں منیا داتا صاحب نہیں منیا کافر انہاں نال کافر نہیں ہونا لیکن اگر انہاں نہیں اللہ نے مقبول اللہ نے منظور نظر انہاں نے خدمات موجود ہیں اگر بلا جواز دے دلیل شرعی بلا ثبوت دلیل شرعی اگر انہاں نے واسطے بھی تسی برے لفظ کوئی بول سی یا برا اناک سی تے اللہ چھوڑنا انہاں بھی نہیں سمجھ آئی تے انہاں چیزاں سمجھو آج دیکھو میں اعتدال دیا گلاں کرنا ہے کہ آپس نہ پڑھو آپس نہ لڑو گل بٹھاؤ بیٹھو سنو کرو معقول طریقے نال آج صدر مشرف بھی یہی آگ چھوڑیا ہون دسو نا منی گل ٹھیک نکلی کہ نہیں ہون جڑے اے بڑا دعویٰ کرنے ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم فلاں ہیں ہون آؤ نظرہ پیڑے ہون آگو فتوہ دیو میں تا گستاخ رسولہ کافر آگ چھوڑے سامنے تو سانی اور اس سے اگر ماں شریع عدالتی جی کھڑے مجھے تے کٹیرے میں کھلو کے ثابت کرتا کہ گستاخ رسول کافر ہے کافر ہے کافر ہے لیکن تھلے تھلے بھی تو کھلویا کرو ذرا جی گلا دے بس کافر جی متھے دے مکھی بے گی دے کافر انج بھی فتوہ تسی نہ چاہو نا مور جتھے چاہی اتھے لا چھوڑی آج او گل ہوئی ہون حکومت اے لا چھوڑیاں قیداں
ہوں مصیبت پہ ہی مولویاں ہوں ذرا بولو نا ہاتھوں باہر نپ کے اگلے اندر کر سن تے ضمانت کرانے والا بھی کوئی نہیں تے دال کھا کھا کے تے دال تو سا پتہ ہے مستقل ملے تے پھر جڑا پیٹ ناشر کرنی ہے تے انہاں بیچاریاں کسی آننا بھی کوئی نہیں کھڑنے بڑے اعزاز نہ لڑ ہیں جی تے آننے والے کوئی نہیں اس واسطے اس قوم نیاں گلاں تے نہ بھیجو کہ قوم نیاں گلاں تے خوش ہو جو چار بندے گل او کرے کرو پائیدار گل جس نال تسی نبھا سکو یہ اعتدال اللہ تعالیٰ سا سمجھ دے وے اور اسی اس تے عمل کراں میں گفتگو کافی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے وے میں دو چار شعر تسی سارے بیانے ہو ترنم دو ترے واری میں ترنم اپنی مرضی نال اور اپنے ذوق نال پڑھنا ہونا میں پیشہ ور مولویاں نہیں پڑھنا اور اللہ نے فضل نال میرا ترنم جڑے موسیقیاں جاننے سر نہیں دنیا سمجھ لیں وہ اس ترنم آمی کسی کھاتے چپانے کے بندہ سمجھ رہے ہیں میں مولویاں دری نا چاہیے اتھو دے مکائی اتھے انان کر اللہ صوات اللہ صوت الحبیر ہو نہیں سورا سمجھنے ہیں تے سورا او سمجھنے جڑا سور والا ہوئے اور داؤد نہیں سر نال لہن داؤدی نال جس نال رابطہ ہوئے اے بعض لوگ آنے جناب اے مراسیاں نہ کام ہے اے ٹھیک ہے مراسیاں استعمال ہون کرنے بنا اپنی تلاش آستے رزق آستے معاشیات آستے اے مراسیاں نہ کام نہیں اے سر نہ تعلق داؤد علیہ السلام نے آواز نہ اللہ تعالیٰ سر نہ پتہ دیتا کسی سر والے بندے نے حوالے نہ دنیا ہے اے وکری گل ہے کہ اسی لوگ اے گویے تے لوگ انہاں آوازاں پیسیاں واسطے نعت خان پیسیاں واسطے استعمال کرنے میں اس آوازاں اجے تک اللہ نے فضل نال اس لالچ نال نہیں لایا یہ گل ہو گیا تو سکول میں ہن ویل کے نہ آیا تو سکول پیسے کے نہ پہ میں شعر مصرا پڑھیا ہے میں تو سکول داد نہیں کدے منگی اصل مولوی فتح الدین جڑا ہے وہ تو ہر جملے دا لینا آکھو سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہونا ہے پر تسی بھی تو ٹور ہونا نال چپ کر کے بیٹھے ہو تے اس واسطے میں ایک گل نہیں کی تھی میں اپنے ذوق نال پڑھنا جتھے مرضی آوے تے جس میں اپنے ذوق نال پڑھنا اس نے تساں بھی ذوق ضرور آنا اس اصلی مشائخ درگاہ میری رباعیات اور دو چار درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں یہ بارگاہ علم ہے جاگیر نہیں درگاہ جو آمدن سے تعبیر نہیں یہ بارگاہ علم ہے جاگیر نہیں وہ پیر تھے گدیاں تھی جن کی محتاج وہ پیر تھے گدیاں تھی جن کی محتاج گدی کا جو محتاج ہو وہ پیر نہیں داتا صاحب کیڑی گدی بڑھائی پہلی بڑی بڑھائی تے بیٹھے نہیں فٹ پاتھ ہوتے بیٹھے اور بادشاہ وقت فٹ پاتھ تے بیٹھے تے داتا صاحب گدی ابدی گدی تے بیٹھ گئے اے پیروں نے مرید بھی کئی قسموں نے ہونے ایک مرید نہیں وضاحت میں پیش کر رہے ہیں اس نظرانہ کٹ دیتا نا پیر صاحب وہ چنگے پلے تنے کو پیسے تو نظرانہ تو کٹ دیتا بڑا شودہ آدمی ہے کنجوس اتنی تے تو لنگر تے روٹی کھا بننا ہے زیادہ جتنا تو نظرانہ کٹ پہ دینا اس آکھیا وہ مرید شاطر ہے بڑے بڑے اچھے مرید ہونے پیر بھی بڑے بڑے اچھے پر مرید بھی بڑے بڑے اچھے اس آکھیا میں پیر کا عاشق ہوں قسم دیتا ہوں میں پیر کا عاشق ہوں قسم دیتا ہوں جان اس کے لیے باہر قدم دیتا ہوں میں تو پیر تے جان دینا
میں پیر کا عاشق ہوں، قسم دیتا ہوں، جان اس کے لیے باہر قدم دیتا ہوں، ثابت ہو کہ لالچی نہیں میرا پیر، ثابت ہو کہ لالچی نہیں میرا پیر، ارے نذرانہ تو میں اس لیے کم دیتا ہوں، ثابت ہو کہ لالچی نہیں میرا پیر، نذرانہ تو میں دور حاضر کے اکثر مرید ملتے نہیں۔ اے جناب عجیب چالاک مرید آ گیا بیچارے، انہوں نہیں لے کر تو سن لوگا نہیں جی چلاک ہو، میں انہوں نے گل پہ کرنا ہوں تک سو سارے سادے ہیں جی۔ لوگوں میں مرید آنا ہے، چلاک مرید آ، پیر آنا ہے، بڑی توقع ہی پئی کوئی نذرانہ بل دے سی، پیسے چار بل دے سی تو بڑا شودا نکلیا۔ لوگوں میں لقب تو، لوگوں میں مجھے لقب تو لجپال دیا، لوگوں میں مجھے لقب تو لجپال دیا، حیرت ہے مگر حیرت میں مگر مرید نے ڈال دیا، لوگوں میں مجھے لقب تو لجپال دیا، حیرت میں مگر مرید نے ڈال دیا، ایک پیسہ کیا نہ پیش نذرانے میں، ایک پیسہ کیا نہ پیش نذرانے میں، کم بخت نے ہاتھ چوم کر ٹال دیا۔ اے اکثر مرید تھوکی لانے انہیں منہ ہاتھ توڑے پہنے نہ سر کیا فرمایا؟ اچھا اچھا تے اللہ تعالیٰ سمجھتے ہوئے مسجد چون کو روے نہ تو پھر ان کے کریے، رو اپنے حالات تے رو، جس حالات جنہ حالات نہ لسی پیش ہاں اور سامنے ہیں انہاں دیکھو تو میں سامنے تو سامنے پیش کر چھوڑے۔ نعت نے چند شعر میں درود شریف پڑھو بابا۔ حضرت مولانا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے زمین تے چند شعر میں آکھیں، دو چار میں اے ذرا ترزمہ پسند ہے، میں اپنی مرضی نہ تھوڑے جے تو چار شعر۔ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں، یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا
میں جڑی سورج پڑھنا جس بندیاں سور نہ سمجھے وہ نال پڑھے، ایویں من خراب نہ کرو نال. جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں. اللہ رے ہمارے اس دامن کرم کی بنجر زمین تھی دل کی، گلشن کھلا دیے ہیں، بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا. اے حضور بھی تعریف بھی ہونی، میں اپنی طرح کرنا پیا. سبحان اللہ ہی آپ شروع. کوئی خفا ہونا نہیں یا کسی نے ڈر نہیں. بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا دیے ہیں، بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت، مرتے بچا لیے ہیں، گرتے اٹھا دیے ہیں، مرتے بچا. اور شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. ارے ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں، ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں. اس میں ایک لفظ پیش کر رہا ہوں، حاجت روا. کچھ لوگ کہیں گے کہ میں بیان اور کرتا ہوں تو حاجت روا نہ میں نے حضور کے لیے کیوں کہا ہے. یہ میرا نقطہ نظر ہے، میرے پاس دلائل ہے، تو اس لیے میں نے سمجھ سوچ کر کہا ہے یہ لفظ. اگر کوئی اس کی تفصیل میں جائے گا، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، میں اس کو انشاءاللہ مکمل جواب دوں گا. اور جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میں نے اپنے عقیدے سے کہا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق سمجھ کر کہا ہے، اور اسے حضور کے لیے مخصوص سمجھ کر کہا ہے. صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر، صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر، جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے ہیں، جس نے گدا ہزاروں. اور غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت. یہ اہل نسبت کی قید ضرور ہے. غازہ سمجھ کے منہ پر ملتے ہیں اہل نسبت، مٹی نے ان کے تر کی مکھڑے
سجا دیے ہیں، مٹی نے ان کے در کی مکھڑے سجا دیے ہیں۔ اور بڑھتی ہی، بھائی یہ قافیہ فاضل بریلوی نے استعمال نہیں کیا، اگر وہ ہوتے اور سنتے تو مجھے اس پر داد ضرور دیتے، کیونکہ وہ سخن فہم تھے اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے۔ اور بڑھتی ہی جا رہی ہے تابانیاں حرم کی، بڑھتی ہی جا رہی ہے تابانیاں حرم کی، بجھتے نہیں کسی سے، بجھتے نہیں کسی سے، طیبہ کے کیا دیے ہیں، بجھتے نہیں کسی سے، اس جمل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں۔ لطف آیا؟ میں ایک آخری گزارش کر کے پھر اجازت چاہنا۔ کچھ عرصہ پہلے صاحبزادہ عبد المالک صاحب کو میاں والی میں خطاب کیتا ہے، اس نے بڑی ڈنڈ پائی مولویاں، تو یہ جناب وابیاں نہیں نہ ترجمانی کیتی، عقائد کو جیسے بیان کیتے، ایڈا تساں دوڑ کے ڈڈار کیوں لڑ لینا ہے؟ میں کوئی کسی کی ترجمانی نہیں کیتی، اج بھی میں حلفیہ اور اللہ نے کار میں بہ کے آخر اور اللہ حاضر ناظر سمجھ کے آخر کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے میں غوث پاک کی تعلیمات تو متاثر ہو کے اور اپنی تعلیمات کی روشنی بھی میں بیان کرنا، تے غوث پاک وابی تے تسی کی تو سنی جمے شکلہ تکیہ نہیں کرے اپنی سنیاں نہیں ہے، وہ غوث پاک جا چہرہ فاطمہ نہ لاڈلا او کدے وابی ہے تے تو کتوں آئے ہیں؟ پہنے اپنے کار پتہ کر دو ہے کون ہے؟ ہوش کریا کرو، ہمیں چگل چگل کر چھوڑی گل نہ آئی کوئی نہ، یہ وہابی ہے، یہ وہ مسلک بیان کرتا ہے۔ میں کوئی مسلک نہیں بیان کرتا، میں وہ مسلک بیان کرتا ہوں جس کے لیے میرے دادا نے کہا تھا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ وہ کہتے ہیں میرے نانا کا مسلک ہے، وہی مسلک ہے سب کا، تو آپ یہ مسلک کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ سارے 50,000 تھا تو سب مسلک کٹ کے دے، حضور نہ مسلک کے در گیا۔ تو میں غوث پاک نے مسلک دیا، اور غوث پاک نے مسلک تے اس واسطے نہ کہ او میرے جد امجد اور بڑے شیخ ہیں، اس مسلک دیا کہ انہوں نے مسلک قرآن و حدیث نے این مطابق ہے، اور اس سے ایک دنیا گواہی دے رہی ہے، اولیاء اللہ دا جمع غفیر گواہی دے رہا ہے، علماء اور صالحین امت اس سے اتفاق کریں کہ شیخ عبد القادر سے زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، جو قلم سے حرف نکلتا ہے، وہ حق و صداقت کا امین ہوتا ہے۔ اس لیے میں کسی کی ترجمانی نہیں کی تھی، تے جنہ میرے عقیدے وچ شک ہے نہ کوئی اتھے گولنے میں کو لائیو، تے میں دو ہاتھ انشاءاللہ کرساں، علم نہیں زبان بھی جاننا تے اور بہت ساریاں زبانیں میں جاننا۔ جی اس واسطے پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔